अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। यानी ये रोज़े सिर्फ़ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ नहीं हुए, बल्कि इससे पहले जितनी भी उम्मतें थी उसमें रोज़ा, नमाज, ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ थी, लेकिन उनकी शक्लें और औकात मुख्तलिफ़ थी। तो अल्लाह ताला का मकसूद क्या है? ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह का डर और अल्लाह का ऐसा खौफ हो कि तुम गुनाहों से बच जाओ, हराम से बच जाओ, हराम देखने से, हराम सुनने से, हराम बोलने से, हराम खाने से और हराम के रिश्तों से और हराम के ताल्लुकात से तुम बच जाओ। फिर ये है कि रोज़े में हमारा ये पक्का यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। जब हम रोज़ा रख लेते हैं, घर में कोई भी ना हो या कोई भी हमें देख ना रहा हो, तो कभी भी हम मुँह में पानी डाल के उसको पीते नहीं हैं। क्यों? उस वक्त हमारा ये पक्का यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जिस तरह रोज़े में तुम्हारा ये पक्का यकीन होता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो साल के 11 महीने भी जब भी तुम कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी अमल कर रहे हो, तो मैं तुम्हें इसी तरह देख रहा होता हूँ। फिर ये है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ये चीज़ पैदा करना चाहते हैं रोज़े के ज़रिए कि जब मेरे बंदे मेरे कहने पर हलाल छोड़ देते हैं, हलाल खाना पीना छोड़ देते हैं, बाकी जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको जब वो छोड़ देते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि साल के 11 महीने वो हराम से भी इसी तरह रुक जाएं जिस तरह रोज़े में हलाल से रुक जाते हैं, यानी हराम कमाई से रुक जाएं। फिर इसी तरह रिश्वत, सूद, नाजायज़ कब्ज़े, यानी हराम के जितने भी तरीके हैं जिनके ज़रिए इंसान माल कमाता है, उन तमाम तरीक़ों से इंसान जो है वो रुक जाए। फिर यह है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला शयातीन को जकड़ देते हैं। जन्नत के दरवाज़े, आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं कि अगर कोई नेकी की तरफ आना चाहे, अगर कोई भलाई की तरफ आना चाहे, तो शैतान उसमें रुकावट ना डाले। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम कोई नेकी का काम करने लगते हैं तो एक रिवायत में आता है कि शैतान आके दिल को सूंघता है, क्या ये काम कर सकता है या नहीं। अगर ना करने का इरादा हो तो शैतान बेफिक्र हो जाता है कि कोई बात नहीं, मेरे रास्ते भी है। लेकिन जब इंसान का पक्का इरादा हो कि मैंने ये काम करना है, तो फिर शैतान उसको वसवसे डालना शुरू कर देता है। और शैतान कहता है कि मैंने हर बंदे के लिहाज से उसका फंदा तैयार करके रखा हुआ है कि किस बंदे को मैंने किस तरह अल्लाह रसूल से दूर करना है और दीन के रास्ते से मैंने उसको रोकना है। आपने देखा होगा कि जो अक्सर गैर मुस्लिम हैं वो रमज़ान में ही इस्लाम कबूल करते हैं। रमज़ान में ही ज़्यादातर जो लोग हैं वो दीन की तरफ आते हैं और उनके अंदर ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं कि लोगों की जो परेशानियां हैं या लोगों के जो भूख प्यास है वो लोगों को महसूस होती है जब वो खुद रोज़ा रखते हैं। तो फिर लोगों के लिए उनके दिल में मोहब्बत भी आती है और फिर खर्च करने का जज्बा भी आता है। फिर इस महीने में जो रमज़ान का महीना है ये नेकियों का मौसम बहार है कि इसमें जो एक फ़र्ज़ है उसको उसका सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर है और जो नफ़ल है उसका अल्लाह ताला ने सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर रखा है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल भी अदा करें और उसमें यह है कि तहियतुल वुज़ू का एहतमाम ज़रूर करें रमज़ान के महीने में, ताकि अल्लाह ताला हमारे उस जो नफ़िल है उसको फ़र्ज़ का दर्जा अल्लाह ताला देने। फिर यह है कि ज़िक्र अस्कार ज़रूर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान सबसे ज़्यादा हसरत उस वक्त पे करेगा जो उसने अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजारा होगा कि काश उस वक्त मैं फ़जूल बातें ना कर रहा होता, काश उस वक्त मैं सोया हुआ ना होता, मैं मोबाइल पे कोई चीज़ देख ना रहा होता, मैं गेम ना खेल रहा होता, या मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो उसे अल्लाह के ज़िक्र से रोक दे, तो वह कहेगा कि काश मैं उस वक्त ये काम ना करता, मैं अल्लाह का ज़िक्र करता तो आज मुझे यहाँ पे उसका अजर मिलता। फिर ये है कि तौबा इस्तिग़फ़ार करें अपने गुनाहों पे कि एक एक गुनाह का इकरार करें, अल्लाह ताला मैंने ये गुनाह भी किया, मैंने ये गुनाह, किसी इंसान के सामने करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला से के सामने सारा कुछ रखें। एक एक गुनाह को याद करें कि ये भी हुआ, अल्लाह ताला मैं इकरार करता हूँ, अल्लाह ताला मैं इकरार करती हूँ। और फिर ये कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला जो गुनाह मैंने किए हैं उस पर मुझे माफ़ कर दे, मुझे नेकी की तौफ़ीक अता फरमा दे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ खैर का मामला करेंगे। फिर ये कि नमाज की पाबंदी रमज़ान में,
بعض لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تو رمضان میں بعض لوگوں کی جب عادت ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کی تو الحمدللہ پھر وہ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی وقت آپ کا رمضان میں روزے کی حالت میں گزرے گا آپ کی دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوں گی۔ اگر آپ کو گھر کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کو اپنے لائف پارٹنر کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار میں کوئی پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے یا اولاد نہیں ہو رہی، یعنی ہر بندے کے مختلف مسائل ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، تو روزہ رکھ کے جتنی وہ دعائیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ توبہ استغفار کرنے میں صدقہ خیرات انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرے، صدقہ خیرات جو ہے وہ دے، جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ جو دروازے پہ مانگنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سفید پوش لوگ ہیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر انسان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ بھوک پیاس کیا چیز ہے، اور آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس میں تو سفید پوش جو طبقہ ہے وہ تو زیادہ مارا گیا ہے۔ مانگنے والے تو ہر جگہ سے مانگ لیتے ہیں، لیکن سفید پوش لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے، لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگیں گے۔ ان کی ایمانی غیرت یہ اس کو اجازت ہی نہیں دے گی کہ وہ کسی کے سامنے اپنے حالات بیان کرے کہ ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں۔ تو اس میں آپ نے بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں، تعرفہم بسیماہم، اپنی نگاہ کو تیز رکھنا ہے کہ ان کے چہروں سے پہچان لینا ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگیں گے، کسی کے سامنے اپنے حالات بیان نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو تحفتاً کوئی چیز دے دینا یا ان کی طرف رمضان کا جو بھی ہے جو بھی دینا چاہتا ہے تو ان کو دے دے۔ پھر اسی طرح کہ روزہ افطار کروا دے، جو بھی آپ گھر میں بنائیں کوشش کریں کہ روزانہ کسی نہ کسی پڑوسی کی طرف ضرور بھیج دیں۔ اگر روزانہ بھی بھیجیں گے تو 30 گھروں میں تو انشاءاللہ ضرور چلا جائے گا۔ پھر یہ کہ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم کسی کا روزہ ہی افطار کروا دیں، کسی کے ادھر کھجور ہی بھیج دے، تو جتنا افطار کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب پھر آپ کو بھی ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ روزے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے گناہوں کو ضرور بخش دیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی روزے کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ میں ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی اجر دوں گا۔ اور جو روزے دار کی جو منہ کی بو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بو مشک سے زیادہ عزیز ہے کہ بندہ میری خاطر جو ہے وہ کھانے پینے سے رک گیا۔ پھر اسی طرح رمضان میں اور کرنے کے کام یہ ہیں کہ انسان تلاوت قرآن پاک سے زیادہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تھا۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جو اچھے علماء ہیں آپ ان کی تفسیر کو سنیں، تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ سارے جھوٹ بالکل واضح طور پہ ہو جائیں گے جو ہمارے یہاں عام طور پر معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن پاک خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے خود پڑھیں گے، تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا اور ہمارے ہاں کیا غلط قسم کے عقیدے یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ سب نے فرمایا کہ قرآن پاک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو رات کے آرام سے روکے رکھا، اس نے دن میں بھی مجھے پڑھا اور رات کو جب قیام میں کھڑا ہوا تب بھی اس نے میری تلاوت کی۔ یعنی آپ سب نے فرمایا کہ جو نفل عبادت ہے اس میں قرآن پاک کو اٹھا کے اس سے دیکھ کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ روزہ سفارش کرے گا ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات سے روکے رکھا، تو یہ ساری چیزیں انسان کے پاس سفارش کر کے آئیں گی۔ پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جو روزے دار ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الریان، اس میں سے صرف روزے دار ہی بیچ میں داخل ہوں گے اور کوئی وہاں پہ نہیں جائے گا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے روزے کی، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع بھی فرمایا ہے کہ روزہ رکھ کے انسان جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ آپ سے فرمایا کہ اگر انسان رمضان میں روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا ہی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ پھر یہ کہ فحش گوئی نہ کرے، گالیاں نہ دے، لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کرے۔ اگر اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو وہ اس کو صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات
کرنے کی. پھر یہ کہ اپنے روزے کو ضائع نہ کریں. کیسے؟ سو کے، یعنی سحری کر کے آپ سوئیں تو یہ نہ ہو کہ 12-1 بجے اٹھ رہے ہوں. سارا روزہ تو آپ نے سونے میں گزار دیا. یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل لے لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو موویز وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے رمضان نہیں ہے. رمضان میں اللہ نے شیطان کو کیوں قید کیا کہ اگر تم نیکی کی طرف آنا چاہتے ہو تو آج شیطان رکاوٹ نہیں ڈالے گا. اگر روزہ رکھ کے بھی ہمارے وہی سارے کام ہیں اور ہمارے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اپنی عادات و اطوار ہی ایسے کر لی ہیں کہ شیطان قید ہو یا نہ ہو ہم پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں. پھر یہ کہ روزے ضرور رکھیں. اگر آپ کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، تو روزے ضرور رکھیں. کیونکہ روزہ خوروں کے متعلق بھی بڑی شدید قسم کی حدیث آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، حدیث کا مفہوم ہے. 2 لوگ آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے. اور آپ سے نے فرمایا جب ہم پہاڑ پہ چڑھ گئے تو انتہائی شدید قسم کی چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت زیادہ اذیت میں ہو. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو کہ وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہ چیر دیے گئے ہیں جس میں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ انتہائی کرب کی حالت میں وہ چیخ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے والے ہیں. یعنی روزہ ہی نہیں رکھتے تھے یہ لوگ. تو اتنا سخت انجام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی بھی روزے رکھے تو جو رمضان کا ایک روزہ ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے وہ، یعنی اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا اگر ساری زندگی بھی انسان روزے رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.